السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف شعبے رکھے ہیں. ان شعبوں کو اختیار کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ان میں سے ایک شعبہ جو عام طور پر تمام مسلمان جانتے بھی ہیں اور جس پر مسلمانوں کی توجہ بھی ہے اور مسلمان اس پر محنت بھی کرتے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ عقائد، اللہ کو ایک ماننا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرنا. اور اس کے ضمن میں جتنے اعمال ہیں جو عقائد میں آتے ہیں وہ اسلام کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ عبادت کا ہے. نماز یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. زکوٰۃ، روزے، حج، اس کے ضمن میں جتنے اعمال ہیں جو عبادتوں کا حصہ ہے، جو عبادتوں کا شعبہ ہے، اس پر مسلمان جو ہے پوری طرح سے محنت کر رہے ہیں، پوری طرح سے توجہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو دین کے شعبے ہیں، اس کے علاوہ جو دین کے ارکان ہیں، مسلمان اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کے سامنے جو پیش کیے گئے ان شعبوں میں یا تو مسلمان اس کو جانتا نہیں ہے یا مسلمان اس کو جانتا ہے، جاننے کے بعد بھی ان شعبوں کے اندر جس اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان اس میں کوتاہی کر رہا ہے، مسلمان اس میں لاپرواہی برت رہا ہے، مسلمان اس کو مکمل طور پر انجام نہیں دے رہا ہے. اس میں سے ایک شعبہ جو ہے معاملات کا شعبہ ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو یہ بیان کیا تھا، عقائد اور عبادات. لیکن آپ کے سامنے آج جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے معاملات. یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے معاملات. یعنی لوگوں کے ساتھ ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں، لین دین کا معاملہ کریں تو کیسے کریں، ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے ہو. قرآن میں اس کی کیا تعلیمات دی گئی، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، ان تمام چیزوں کے بارے میں آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے. آج مسلمانوں کی صورتحال یہ کہ دو شعبوں کو تو اختیار کیا، عقائد اور عبادات. الحمدللہ اس پر مسلمان جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، پورے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی پورے رمضان المبارک کے مہینے کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں حساب کر کے، اگر پیسہ ہو گیا تو حج بھی کرتے ہیں. اس پر تو بہت توجہ ہے، بہت محنت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دین کے 3 شعبے ہیں اس میں مسلمان جو ہے لاپرواہی برتتے ہیں. آج جو آپ کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے کہ انسان جو ہے اگر لین دین کا معاملہ کر رہا ہے تو کیسے کرے. قرآن و سنت میں اس کی کیا تعلیمات دی گئی اور نبی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا. تو میرے بھائیوں، یہ معاملات اور معاشرت، یہ 4 ہے. معاملات اور معاشرت، اس کا جو تعلق ہے وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد سے، حقوق سے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حقوق 2 طرح کے ہیں. ایک حقوق اللہ، اللہ کا حق. اب اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز یہ اللہ کا حق ہے، روزے یہ بھی اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ یہ بھی اللہ کا حق ہے، حج یہ بھی اللہ کا حق ہے. اب اس کے علاوہ اطاعت، بندگی اور فرما برداری ہے جو یہ بھی اللہ کا حق ہے. اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کا حق. انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اب وہ کیسے معاملات کرے. ایک انسان معاشرتی اور سماجی زندگی جب گزارتا ہے تو وہ اکیلا نہیں جیتا ہے،
بلکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے محلے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اکیلا زندگی گزارتا ہے تو وہ الگ ہی زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سماجی معاشرتی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ ان حقوق سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر اس کو کمانا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، محلے والوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی دیکھنا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور اس بات کی بھی رعایت ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو، محلے والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو۔ قرآن کیا تعلیمات دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہے۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان معاملات کے معاملے میں اتنے کمزور ہو گئے، معاشرت کے معاملے میں اتنے کمزور ہو گئے، اخلاق کے معاملے میں اتنے کمزور ہو گئے کہ اگر لین دین کا معاملہ دیکھ لے تو سب سے زیادہ اگر کوئی لین دین میں دھوکہ دیتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آج اگر کوئی سب سے زیادہ دھوکہ دے رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر معاملات میں کوئی فراڈ کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا، ایک زکوٰۃ دینے والا، ایک حج کرنے والا، ایک اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والا اگر کوئی دھوکہ باز ہے تو سب سے زیادہ آدمی مسلمان ہے، سب سے زیادہ دھوکہ آدمی مسلمان دینا۔ کبھی کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ یہ قوم ہے کہ جس کے پاس نہ قرآن ہے نہ نبی کی تعلیمات ہے، منمانی زندگی جینے کو اب عادی بن چکے ہیں، کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگر کسی کا حق لے لیا ہے اس حق کو کیسے ادا کریں؟ اگر کسی سے ہم پیسہ وصول کر لیے تو اس پیسے کو دینے کی کیا صورت ہے؟ ان تمام چیزوں کو مسلمان آج بھلا کر کے فراموش کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن نے جو ہدایت دی، نبی علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے جو ہدایت دی، مسلمان آج اس کو بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں۔ اب معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں انتشار پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ صحیح حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ صحیح حق ادا نہیں کر رہا ہے، اور صحیح طور پر حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں بھائی ہے لیکن دشمنیاں پیدا ہیں، آپس میں دوست ہے لیکن دشمنی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف لین دین کی بنیاد پر، کاروبار کی بنیاد پر، جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم آپس میں لوگوں کے مال کو ناحق مت کھایا کرو۔ اگر تم لوگوں کے مال کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ نے کہا الا ان تکون تجارۃ، آپس میں تجارت کرو۔ جب تم آپس میں تجارت کرو گے تو پھر ایک دوسرے کے مال کو حاصل کر سکتے ہو۔ تم بیچو گے، سامنے والا خریدے گا، کاروبار ہوگا، پیسے آئیں گے۔ لیکن اس کی علاوہ جو شکلیں ہیں کہ کسی کے مال کو دبا لینا، کسی کے حق کو دبا لینا، اس سے قرآن نے منع فرمایا۔ کاروبار کرنا، لین دین کرنا، یہ معاملات ہے۔ امانت، یہ بھی معاملات ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے میراث کا معاملہ ہے، یہ بھی معاملات ہے۔ اب ان چیزوں کو مسلمان جو ہے اس چیزوں میں اتنی لاپرواہی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی رعایت نہیں ہے، یوں ہی زندگی گزار رہا ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں قرضہ لینے کی نوبت آ جائے، اگر تم قرضہ لے رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو اور آپس میں قرضہ لینے کی نوبت آ جائے، قرضہ لینے کی ضرورت پیش آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سب سے بڑی آیت، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، بس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن جب معاملات کا معاملہ آیا تو اللہ نے قرآن کی سب سے بڑی آیت، اس کے اندر قرضہ لینے کے اصول و ضوابط کو بیان کیا اللہ تبارک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں قرضہ لینے کی نوبت آ جائے، قرضہ لینے کی ضرورت پیش آ جائے، تو صرف تعلقات کی بنیاد پر کسی سے قرضہ مت لو، رشتہ داری کی بنیاد پر کسی سے قرضہ مت لو،
بلکہ تم اس قرضے کو کیا کرو، لکھ لیا کرو، بغیر لکھائی پڑھائی کے کسی سے قرضہ مت لو، یہ اللہ کہہ رہا، کسی سے مت لو، بلکہ اگر تم قرضہ لے رہے ہو تو فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لیا کرو، اور اسی پر اکتفا مت کرو، بلکہ اس پر دو مردوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کل ہو کر کے آپ کے کاغذات کو غائب کر دے تو پھر آپ پیسے وصول نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اس پر دو مردوں کو بھی گواہ رکھو۔ اب آج ہم معاملات کرتے ہیں، یوں ہی معاملات کر لیتے ہیں، بھائی لے لو پیسے، لے لو، تم لے لو، اب اس پر متعین کر لیتے، کوئی لیک پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پر عمل کر ہی نہیں رہے، نبی کی تعلیمات پر ہم عمل کر ہی نہیں رہے، تو یہ معاملہ ہے۔ اب قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم قرضہ لے رہے ہو تو پھر اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی رکھ لیا کرو، تاکہ کل ہو کر کے تمہیں پیسہ وصول کرنے میں دشواری نہ ہو۔ لیکن آج ہم اس کو بھول چکے ہیں، ہماری کوئی توجہ نہیں اس پر، ہماری توجہ نماز پر ہے، ہماری توجہ زکوٰۃ پر ہے، ہماری توجہ حج پر ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ جتنی نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے، روزے رکھ لے، حج کر لے، اگر آپ کے معاملات صحیح نہیں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، آپ کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم معاملات کریں تو ان چیزوں کا خیال کر کے، جب ان کو بغیر معلوم کیے ہم ان پر عمل کریں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ تین شعبے ہمیں معلوم نہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ کیا چیز ہے، ہمیں جب یہ معلوم نہیں ہے ہم ان پر عمل کریں گے تو یقینی ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے تو ہم اس میں کوتاہی بھی کریں گے، لاپرواہی بھی کریں گے، کمیاں بھی کریں گے۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک دوست ہے، آپس میں بہت محبت کر رہا ہے، بہت محبت کر رہا ہے، اب انسان ہے، اب قرضے کی نوبت آ گئی، اب وہ دوست اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ کچھ پیسے دے دو، آپس میں محبت ہے بھائی، اب وہ دوست جو ہے اپنے دوست کو پیسے دے رہا ہے، ایک وقت متعین کیا کہ اتنی تاریخ میں تم پیسے لوٹا دو گے، اب وہ کیا کر رہا ہے، پیسے لوٹا نہیں رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، وقت آ گیا پھر بھی وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اب کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوں گے، اس کے نتیجے میں تعلقات میں دراڑ پیدا ہوں گے، اس کے نتیجے میں کیا دشمنیاں پیدا ہوں گی، یہی ہے نا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر تم کسی کو قرض دے رہے ہو تو قرض لینے کے بارے میں بتایا، اور قرض دینے والے کے بارے میں بتایا کہ تم لکھ لیا کرو، اس پر گواہ بھی رکھ لیا کرو، تاکہ وقت متعین پر تم اس قرض کو ادا کرو۔ ایک عربی مقولہ ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، مطلب تعاشروا کالاخوان، اگر تم آپس میں رہ رہے ہو نا تو پھر بھائیوں کی طرح رہو، محبت کرو آپس میں، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں پیش کرو، ایک دوسرے کے لیے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اس کے لیے بھی پسند کرو، لیکن وتعاملوا کالاجانب، جب معاملات کا معاملہ پیش آ جائے تو پھر وہاں پر اجنبی بن جاؤ، وہاں پر کوئی تعلقات نہیں، وہاں پر دوست نہیں، بلکہ وتعاملوا کالاجانب، ایک اجنبی بن جاؤ، معاملات میں اجنبی بن جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب اجنبی بن جاؤ گے تو معاملات تمہارے صحیح ہوں گے۔ اب اجنبی کیا کرے گا، اجنبی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، کسی سے ہمارے جان پہچان نہیں ہے، وہ بندے میرے پاس آیا، مجھے قرض کی ضرورت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، یوں ہی پاکٹ سے نکال کر کے پیسے دے دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کو لکھتے بھی ہیں، اس پر گواہ بھی رکھتے ہیں، پھر اس اجنبی کو پیسہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تعاشروا کالاخوان، جب آپس میں رہو تو محبتوں کے ساتھ رہو، وتعاملوا کالاجانب، لیکن جب معاملات کرنے لگو پھر اجنبی بن جاؤ، چاہے کتنے تعلقات، کتنے رشتہ دار بھی نہ ہو، تم اجنبی بن کر کے وہ معاملات کرو، اس پر لکھ بھی لو، گواہ بھی رکھو، پھر تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں پیدا نہیں ہوں گی، آپس میں اختلافات پیدا نہیں ہوں گے، جب اجنبی بن کر کے رہو گے تب۔ قرآن میں اس کی ہدایت دی گئی ہے، سب سے بڑی آیت بھی ہے، سب سے چھوٹی آیت بھی ہے قرآن کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے قرضہ دینے والے کے بارے میں بتایا کہ جب اگر تم کسی کو قرض دے رہے ہو تو پورے سہولت کے ساتھ قرض دو، آسانی کے ساتھ قرض دو، اور جو قرض لے رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک متعین وقت مقرر کرو اور اسی وقت میں تم پیسے لا کر کے اسے دو، ٹال مٹول نہ کرو۔ لیکن اگر کوئی ٹال مٹول کر رہا ہے، ایک وقت متعین کر لیا، وعدہ کر لیا کہ بھائی میں تمہیں اتنی تاریخ میں تمہیں پیسہ لا کے لوٹا دوں گا، اب وہ تاریخ آ گئی، بندہ کیا کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، دے ہی نہیں رہا پیسہ، پریشان کیے ہوا ہے، پیسہ دے ہی نہیں رہا اس کو،
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ انسان اگر مر گیا، یہ انسان اگر مرے گا تو پھر وہ اپنے سر پر قرضوں کے بوجھ کو لے کر کے مرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مسلمان جو ہے آج اپنے کاروبار اپنے معاملات میں صاف شفاف رہے۔ ٹھیک ہے ہم آپس میں رہتے ہیں تو بھائیوں کی طرح رہے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن معاملات کرتے ہیں تو وہ اجنبی بن کر کے معاملات کرتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی جنازہ آتا اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض ہے کیا؟ اگر صحابہ کہہ دیتے کہ ہاں اس کے اوپر قرض نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر صحابہ کہتے کہ نہیں اس کے اوپر قرض ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے کہ نہیں تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، ایک جنازہ آیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے اوپر قرضہ ہے، اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ فہل طرح کا شیء ہے، کہا کہ نہیں اس نے تو کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ فہل علیہ دین، اس کے اوپر قرض ہے؟ کہا نہیں اس کے اوپر قرض نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ ایک اور جنازہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا اس کے اوپر قرض ہے کیا؟ کہا ہاں اس کے اوپر قرض ہے۔ پھر کہا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے کہا کہ اس نے 3 دینار چھوڑا۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا۔ ایک اور جنازہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ کچھ چھوڑا؟ کہا نہیں اس کے اوپر قرض ہے؟ کہا ہاں قرض ہے۔ تو کہا صلوا علی صاحبکم، تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، وہیں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں، میں اس کی طرف سے قرض ادا کر دوں گا۔ اب یہ دیکھیں گے کتنا سنگین معاملہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آج مسلمان کتنے قرض میں مبتلا ہے اور وقت پر اپنے پیسے کو نہیں دے رہے، دھوکہ بازی کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، خدائی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ایک امید کے ساتھ کچھ پیسے انویسٹ کرنا چاہتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی آدمی مل جائے میں اس کے ساتھ پیسے انویسٹ کروں، اس سے کچھ فائدہ ہو جائے، اور ایک آدمی بہانہ بنا کر کے لوگوں کو اپنی طرف توجہ کر رہا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ اتنے پیسہ انویسٹ کریں گے تو آپ کو میں اتنے پیسہ دوں گا، آپ کے اتنے نفع ہوں گے۔ وہ بندہ پیسے لگا لیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، چند مہینوں کے بعد دیکھے بندہ پیسہ لے کر کے بھاگ گیا، فراڈ کر دیا۔ وہ کون بھاگنے والا کون ہے؟ ایک نماز پڑھنے والا۔ وہ بھاگنے والا کون ہے؟ ایک زکوٰۃ دینے والا، روزہ رکھنے والا، وہ بھاگنے والا ہے۔ تو میرے بھائی آپ بھاگ کر کے جائیں گے کہاں؟ اگر آپ یہاں سے بھاگ کر کے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں چھوٹ کر کے زندگی گزاریں گے، بھول کر کے آپ زندگی نہیں جی سکتے، کیونکہ آپ کو ہر وقت یہ ڈر ستائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ والا آنا جائے، ہمیشہ اسی پریشانی میں آپ جیئیں گے۔ فراڈ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں آپ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں، کسی کے پیسے کو لے کر کے بھاگ سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر کسی کا 1 روپیہ بھی لے لیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کو وہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا، 1 روپیہ لیا۔ اب وہ کیسے پیسہ ادا کرے گا؟ اب بندہ کیسے پیسہ ادا کرے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ مرنے کے وقت میں اپنے بچے کو کہہ دے کہ بیٹا سوٹ کیس میں میرے پورے پیسے کو پیک کر دو، میں قبر میں لے جا کر کے سوؤں گا، وہیں رکھوں گا، اب قیامت جائیں گے میں انتظار کرتا رہوں گا، پھر حساب کتاب کریں گے، وہاں سے پیسہ نکال کر کے قرض والوں کو دے دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے نا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو قبر میں سوٹ کیس لے جاتے ہوئے؟ نہیں، بالکل خالی جاتا ہے بندہ، قرض لیے ہوا ہے، کسی کے پیسے کو دبا لیا ہے، حق دبا لیا ہے، لیکن وہ جب یہاں سے جا رہا ہے تو خالی جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی سوٹ کیس نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن بندہ جو ہے کسی کے حق کو ادا کرے گا تو وہ پیسے سے ادا نہیں کرے گا، وہ سکوں سے ادا نہیں کرے گا، بلکہ کس سے ادا کرے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی، وہاں جب حساب کتاب ہوگا تو مخالف ہوئے اللہ اس نے میرا حق دبا لیا ہے، اس نے میرا حق مال کھایا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ اب کہے گا بھائی اس کے نام اعمال سے اس کے نیکیوں کو اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرو، ڈال دو اس کے نام اعمال۔
اب ڈالتے جائے مخالف آ رہے ہیں، آ کر کے اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حق دلا دیجیے۔ اللہ تو نا انصاف نہیں ہے نا، اللہ تو انصاف کریں گے وہ۔ اب آپ کے نام اعمال سے وہ پیسے وہ نیکیاں ٹرانسفر ہو رہے دوسرے کے طرف، اب ختم، آپ کے اعمال بھی ختم، پھر بھی کھڑا ہو رہا ہے اللہ یہ میرا حق دبایا تھا، اب کیا کریں گے آپ؟ اب ہے ہی نہیں ہمارے پاس اعمال۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اب اس کی برائیوں کو، اس کی گناہوں کو اس کے اب اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، اس کے نام اعمال میں۔ اب وہاں کیا کریں گے؟ اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم معاملات کریں تو صاف شفاف کریں، لین دین کا معاملہ کریں بالکل صاف ستھرا کریں، کیونکہ یہ حقوق العباد سے متعلق ہے، کسی کو تکلیف نہیں، کسی سے دھوکہ بازی نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان جو بدنام ہے اسی وجہ سے بدنام ہے، اور مسلمان خود بدنام تو ہو رہے ہیں کہ فراڈ کر رہے ہیں، کسی کے پیسے کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ وہ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اب دوسرے مذہب کے ماننے والے یار مسلمان ایسے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے، پیسے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کاروبار مت کرو، اس کے بعد ساتھ لین دین کا معاملہ مت کرو کیونکہ یہ دھوکے باز ہے۔ کہہ رہا ہے مسلمان ہے پھر دھوکہ باز ہے، غیر کہہ رہا ہے۔ اتنے افسوس کی بات، ایک مسلمان جس کے پاس قرآن ہے، انسان اگر قرآن میں ڈوب جائے، نبی کی تعلیمات میں ڈوب جائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے نا، اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسوہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت، جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم کسی کی نماز اور روزے کو دیکھ کر کے متاثر مت ہونا کہ یہ دیندار ہے، یہ نیک لوگ ہیں، نہیں۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا کہ تعریف کرنے لگا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں، میں اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا ہوں۔ کیا وہ تمہارے پڑوسی ہے؟ کہا نہیں، وہ میرے پڑوسی بھی نہیں ہے۔ کیا تم اس کے ساتھ معاملات کیے ہو؟ نہیں، معاملات بھی نہیں کیا ہوں۔ تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ یہ نیک آدمی ہے؟ تم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ دھوکے باز ہے کہ فراڈ ہے کہ نیک ہے کیا، جب تک کہ مالی معاملہ نہیں کرو گے۔ پڑوسی ہے، ایک پڑوسی ہے تو پڑوسی کو ہی جانے گا کہ یہ پڑوسی کو ستا رہا ہے یا پڑوسی کے حقوق کو ادا کر رہا ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں وہ آدمی آپ کے ساتھ تکلیف دے رہا ہے تاکہ آپ کو آسانی پہنچا رہا ہے، وہاں نہ جا کے پتہ چلے گا۔ اب یہاں پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ جس کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں وہ بندہ نہیں، وہ بندہ نہیں۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں جتنے آواز سن رہے ہیں ان تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے بھائی، ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک بھائی چارے کے ناطے سے میں آپ کو میسج دے رہا ہوں کہ اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ رہو تو آپس میں محبت کے ساتھ رہو، لیکن کاروبار کرو، معاملات کرو تو اجنبی بن کر کرو، وعدہ کرو تو وعدہ پر پیسہ لوٹانے والے بنو، دھوکے باز نہیں۔ اگر تم اس وعدے پر پیسہ نہیں دے سکتے ہو، اگر تم یہ جان رہے کہ نہیں میں اس وعدے پر پیسہ نہیں دے سکتا ہوں، تو آگے بڑھو، اس کو کہو کہ نہیں اس تاریخ میں نہیں، اگلے تاریخ میں آپ اس پر لکھیے۔ یہ نہیں کہ بعد میں جب دھوکہ دیتے رہیے، توپاتے رہیے، نہیں میرے بھائی، اگر آپ توپائیں گے تو پھر کل قیامت کے دن بھی آپ سمجھیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو صاف شفاف معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔